آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسئلہ یہ ہے TNN نیوز پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان زباریہ رحمان۔ 9 مئی 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی سے ملک میں افراتفری کا سلسلہ شروع ہوا، اور 12 مئی 2023 عمران خان کی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پر افراتفری کا سلسلہ رکا۔ لیکن ان 3 سے 4 دنوں میں اسلام آباد سمیت ملک کے تمام شہروں نے جو ہیجانی کیفیت دیکھی، جلاؤ گھیراؤ، کارکنان کا اہم امارات پر پتھراؤ، ان کو جلانا، اہم اداروں پر حملہ کرنا، اس کے علاوہ PTI کی تقریباً تمام قیادت کا گرفتار ہونا، کس طرح سے جوابی وار کیے گئے، کس طرح سے حملے ہوتے رہے، یہ ہم نے اور آپ نے بڑے اچھے سے دیکھا۔ لیکن ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی فیصلے کے بعد اس ایمرجنسی کی صورتحال پر کس طرح سے اچانک قابو پایا گیا اور تاثر دیا گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس سب میں نقصان کتنا ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میرے ساتھ اس سارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے ترجمان مسلم لیگ نون بلوچستان نثار چکزئی صاحب۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو آپ نے اپنا وقت دیا۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ پیشی سے لے کر ضمانت تک اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ پہلے انہیں اریسٹ کیا تو اریسٹ وہ قانونی تھی، نیب کی حراست میں، جیسے کہ آپ علم میں پہلے ہماری پارٹی کی فردن نام لے کر ٹائم ضائع ہو جائے گا ہماری رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک کی گئی۔ تو اسی دوران میں اس کو بھی اسی طرح اریسٹ کیا۔ یہ لوگ اعتراض کرے کہ اپنا عدالت سے، تو عدالت یہ 1 ہفتہ قبل گوادر میں حق دو تحریک، ایک بہت بڑی منظم تحریک ہے جو لاکھوں لوگ ایک کال پہ نکال سکتی ہے، اس کی سربراہ کو بھی انہوں نے عدالت سے اریسٹ کیا۔ ہماری پارٹی کے شہباز شریف کو کہاں سے اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو کہاں سے اریسٹ کیا، یہ سب آپ کے سامنے۔ تو اس کو اریسٹ کیا، اس کی گرفتاری قانونی تھی، تاہم بدقسمتی سے اس کے بعد ملک میں کیا ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ دنیا دیکھ رہے تھے تو نیٹ مجبوراً بند کرنا پڑا، سسٹم جام کرنا پڑا، کیونکہ جہاں PTI کے لوگوں شرر پسند میں تو اس کو کہوں گا، ان کو جو بھی سرکاری عملہ، فوجی تنصیبات جو بھی ملتا رہا انہوں نے توڑ پھوڑ کیا، کیا شر کیا۔ ایک 4 صوبوں میں بہت برا سلوک ہوا۔ اس کے بعد عدالت اس کو ریلیف دیتا ہے، اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ کیا یہ آج تک کوئی تاریخ عدالتوں میں یہ ہوا ہے؟ میں تو خود سمجھتا ہوں یہ پہلی بار ہوا ہے۔ تو پھر اسی کے لیے وہ لوگ سہولت کاری کر رہے، اس کو ریلیف دے رہے، کس طرح اس کو اپنا واپس فوری طور پر اس کے لیے ضمانتیں، اور پھر ساری وہ کہتا ہے کہ مجھے اس مقدمے وہ نہیں، اس کو 2 ہفتے میں آپ لوگوں نے کسی بھی مقدمے میں اریسٹ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اس وقت جوڈیشلی اسٹیبلشمنٹ تو میں اس کو کہوں گا جو چیف جسٹس کی سربراہی میں ہے، اس نے اس وقت ملک کی نظام کو یہ رغمال بنانے میں PTI کے ساتھ یہ پورا سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اگر عدالت کی طرف سے ریلیف کی بات کی جائے کہ عدالت نے جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کو ریلیف فراہم کیا اور صرف ایک پارٹی کی ترجمان بن چکی ہے، تو ایسا ریلیف تو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں فیصلہ آیا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کرنا ہے 10 دن پہلے آپ نے آگاہ کرنا ہے۔ آپ کے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ جیسے ہی وطن واپس آتے ہیں 5 سال بعد کس طرح سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ حمزہ شہباز صاحب کو ریلیف ملا، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ریلیف ملنے کی، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، آپ نے حمزہ شہباز شریف کی بات کیا۔ حمزہ شہباز شریف کو 22 ماہ جیل میں رکھا، اس کو 2 دن نہیں 22 دن، اس کو ابھی اگر میں کیا بولوں، اس کو 2 دن نہیں رکھا، اس کو 22 مہینے جیل میں رکھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو 5 ماہ جیل میں رکھا۔ 5 ماہ ان کو ہفتوں میں پیشی کے لیے 15 دن بعد پیشی کے لیے بلاتے تھے، اس کا تو 1 دن میں ضمانت ہوا۔ تو سہولت کاری ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ 1 دن میں آپ کیس لگاؤ، اسی دن میں آپ کو ضمانت مل جائے۔ سہولت کاری تو یہ ہوتے تھے، ہم جب پٹیشن لگاتے تھے ایک کورٹ سے دوسرا کورٹ پہ، وہ 15 دن کا پر ٹائم دیتے تھے پیشیوں کے لیے۔ سارا مثال اسی طرح ہے۔ مریم نواز دیکھیے، کچھ کیسز اسحاق ڈار پہ آپ نے اس وجہ سے کیس بنایا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا کیسز کا کیا بنیاد ہوگا؟ یہ تو آپ کے سامنے القادر ٹرسٹ سے اتنے لاکھوں روپے ملک ریاض سے لے کر یہ بہت بڑی وہ ہے، فواد چودھری کا آپ نے سنا کیا کہتا رہا؟ تو یہ آپ خود سوچئے کہ یہ ہو کیا رہے۔ تو کیسز میں فرق ہے۔ آج پرسوں رات کو اس فواد چودھری نے
بیٹھا ہوا تھا کورٹ میں, کل صبح اس کی وہ لگ گئی عمران کی. تو یہ اس کو ہم سہولت کاری کہتے تھے. ہمیں تو 15 دن 20 دن جب بھی ہوتا تھا. حمزہ شہباز کا آپ نے وہ بات کیا, اس کو کتنے مہینے محارہ کا پابند سلاسل. جب بھی دنیا کی قانون میں آپ دیکھیے, آج عمران خان پر ایک کیس ثابت ہوا ہے, اس سے سوالات مانگتے ہیں. جب وہ دوبارہ نیب جاتا ہے یا پولیس جاتا ہے تو اس کو قریب ہی نہیں چھوڑتے ہیں. ہماری پارٹی کے لوگوں کو تو پہلے اریسٹ کرتا تھا, پھر ٹیمیں آتی تھی ادھر جیل میں تفتیش کرتے تھے, پھر سزا تو بات کی بات ہے. تو یہ میں اس کو دورہ معیار سمجھتا ہوں. عدالتی نظام میں تو سمجھتا ہوں اس وقت عمران سہولت کاری کا کردار ادا کرتا ہے. عمران خان کی گرفتاری کے مناظر اگر دیکھے جائے کہ کس طرح سے احاطہ عدالت میں جب وہ بایو میٹرک کرانے جاتے ہیں ان پر رینجرز جو ہے وہ دھاوا بولتی ہے, اور کس طرح سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ تاثر دیا گیا, عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا, مجھے وارنٹ تک نہیں دکھائے گئے. پھر اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس گرفتاری کو قانونی قرار دیتی ہے. ایک دن بعد سپریم کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دیتی ہے. ISPR کا بیان آیا کہ یہ گرفتاری قانونی ہے. تو ایک عدالت, ایک سسٹم اس کو قانونی, اور دوسری بھی عدالت, ایک ہی قانون ہے ملک میں لیکن اس کو غیر قانونی قرار دے رہے. کیوں؟ تو یہ آپ خود سوچئے کہ وہ کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا. اس کو تو کیس کب کا بنا ہوا ہے, اپنا نوٹس دیا ہے بنی گالا پہ, زمان پارک پہ, وہ تو ریسیو ہی نہیں کرتا ہے. وہ تو اتنا لاڈلا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اس میں ضمانت کرا لوں یا مجھے اریسٹ کرے گا. تو مجبوراً نیب کو وہاں سے وہ کرنا پڑا. اور بات رہی اس کی کہ مجھے اغوا کیا, یہ تو جتے لاتا ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. یہ تو جتو کے ساتھ پیش ہوتا تھا, تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. اور کس طرح ہوگا؟ یہ تو لوگوں کو لا کر, کچھ لوگوں کو لا کر عدالتوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی ضمانتیں, یہ کافی مہینوں سے یہ وہ لے رہا ہے. تو یہ سب کچھ آپ دیکھیے, ہائی کورٹ کا نے اسی رات کو کہا تھا کہ گرفتاری قانونی ہے. اگلا صبح چیف جسٹس صاحب, محترم چیف جسٹس صاحب, کیونکہ یہاں تو پھر توہین کا وہ بات آ جاتا ہے, محترم چیف جسٹس کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہے. تو اس کو کہتے کہ کل آپ کی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ قانونی ہے اور آج تم بولے غیر قانونی ہے, کیونکہ اشارہ مل گیا. اور آڈیوز آپ نے نہیں سنے ہیں, آڈیوز میں عمران کیا کہتا ہے, اعظم سے بات کرو. اعظم تو خود بیچارہ وہاں پھنسا ہوا تھا, تو کوئی چیز کا معاملہ ہے جو درمیان میں اعظم کو بات کرے. تو یہ سب کچھ دیکھیے, آڈیو ایک دن پہلے آیا, اسی پر عمل درآمد ایک دن بعد میں ہوا. تو ہم کیا اس عدالتی نظام پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, انگلی نہیں اٹھائیں گے کہ یہ عدالت کر کے آ رہے. آڈیوز کی بات کی جائے سر, تو آڈیوز نون لیگ کے اہم رہنماؤں کی بھی سامنے آئی. باقاعدہ یہ ٹرینڈ بھی چلا کہ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے ججز کی ویڈیوز بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا جو ہے پروپیگنڈا شروع کیا گیا. لیکن ابھی مدعے پر اگر آئیں تو PDM جو ہے وہ پیر یعنی کہ 14 تاریخ کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے. 14 تاریخ الیکشن کے حوالے سے بھی بڑی اہم جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو 14 تاریخ ہی کیوں رکھی گئی ہے دھرنے کے لیے؟ حالانکہ فیصلہ کل آتا ہے, تو یہ دھرنا آج سے یا اسی دن سے بھی رکھا جا سکتا تھا. بات چیت ایسی ہے کہ پہلا کوشچن آپ نے کیا آڈیوز ویڈیوز کا, جج بشیر ملک بشیر میرے خیال جو میاں صاحب کو سزا دیا تھا, اس کی ویڈیوز آئے ہیں, وہ اعتراف جرم کر رہے کہ میرے سے غلطی ہوا. تو اس طرح بعض ججز بلیک میلنگ کے خاطر آج عمران کو ریلیف دے رہے ہیں. یہ تو میں حقیقت میں بتا رہا ہوں. اور محترم رہی سپریم کورٹ کی ججز, وہ تو اس سے پہلے ججز کو بلیک میل نہیں کیا گیا. کیا نون لیگ کے اہم رہنماؤں کو جو ریلیف ملا وہ بلیک میلنگ کی وجہ سے نہیں ملا؟ نہیں. دیکھیے اب آج ہماری جو کیسز ہے اس وقت یہ ویڈیوز آڈیوز اتنی نہیں تھی. جب بشیر ملک اعتراف کر رہے کہ میں نے یہ کیا, اعتراف کر رہے, آپ نے پھر اس کو راستے سے ہی ہٹا دیا. ویڈیوز آڈیوز کی بات تو ادھر سے شروع کرتے ہیں. ہاں ہے, جب ہم نے تحقیقات کیا کہ یہ کیوں بلیک میل ہو رہے ججز, تو ججز کی کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو PTI کے لوگوں نے بنائی تھی, اس کو بلیک میل کر رہے, ان سے اپنی من پسند فیصلے لے رہے. ہماری پارٹی اس کے حق میں نہیں, البتہ ان کی ہے. دوسری بات آپ نے کی PDM کی اور 14 تاریخ کو دھرنے کی. جب عمران جتو کے ساتھ پیش ہو سکتا ہے, تو ہم تو جتو کے ساتھ پیش نہیں ہو رہے. ہم تو صرف اپنا آواز چیف جسٹس صاحب تک پہنچا رہے کہ آپ یہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہو, آپ کے فیصلے ملک کے لیے نقصان دہ ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ہم تو اپنا جس رات خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے اقتدار سے, رات 12 بجے عدالتیں کھلوائی جاتی ہیں, کیا وہ یک طرفہ فیصلے نہیں تھے؟ دیکھیے اس کو وقت کیا ہوا تھا, عدالت
आइन सब कुछ मोहतम नहीं हुआ अपना सॉरी असम्बली को इन्होंने तहलील नहीं करना था. उसने एक दिन में क्या तमाशा किया, क्या अमरीकी बयानिया को बेस बनाकर इन्होंने क्या वो नहीं किया. आप खुद सोचिए उस वक्त अगर ये ना होता तो क्या होता था. आदम इस्तेहकाम मुल्क की सालमियत को ख़तरा था. ये असम्बली तोड़ो और एक बेस बनाकर कासिम सूरी का मुझे पता है मेरे हल्के का ये केस इसको सिलेक्ट करवाया गया. 58,000 जेली वोट है. बदकिस्मती से बलोचिस्तान में मीडिया न होने की बराबर है. वो हमारी आवाज़ को यहाँ कैसे पहुँचाएगा. वो 58,000 जेली वोट की डिप्टी स्पीकर कहता है मुझे पास खत है फला फला असम्बली तहलील. ये कोई तरीका है. उस वक्त अगर अदालत न करता तो क्या करता था. तो इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया उन्होंने तब भी ये कहा कि अदालती फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन अब जो अदालती फ़ैसले आते हैं चाहे इमरान खान के हक़ पे हों तो उसके ऊपर बयानात ऐसे आते हैं कि अब चीफ जस्टिस साहब भी अपने घर जलने का इंतज़ार करें और बाकायदा ये वार्निंग दी जाती है कि उनका घर भी जलाया जाएगा. इसके अलावा बेशुमार ऐसे बयानात मौजूद हैं जिसमें जजेस को ब्लैकमेल किया गया. इसको किस तरह से देखते हैं. तो जिना हाउस जलता है लाहौर में, कोर्ट कमांडर हाउसेस जलते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब का हाउस भी जलेगा. क्यों नहीं जलेगा. ये कल चीफ जस्टिस अगर कुछ ऐसे फैसला दे दे तो आप देख लेना इनकी हाउस पर जत्ते आएंगे. क्यों आएंगे. वो कहने का मतलब ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने इशारा दिया कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो पीटीआई कारकुनान जो है वो जलाएंगे. बात का मकसद ये है मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो बयान दिया था उसने कहा था कि आप दियोगर घरों को भी अपना घर समझे. जब आपके घर पे ये आग आएगा फिर आप समझेगा कि ये मेरे साथ हो रहे या मेरे घर जलाया जा रहा है. तो अभी जो दियोगर के लोगों की घरें जलाया है तो आप इसको भी अपना घर समझ ले. तो कल जब आपके घर पे भी इस तरह आ सकते तो फिर क्या होगा. फिर आप समझेगा, फिर आप हरकत करेगा, फिर आप नोटिस लेगा, फिर आप फला करेगा. तो उससे कबल दियोगर हाउसेस को भी अपना हाउस समझ ले. इंटरनेशनल इदारे जो कि इकोनॉमी की सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं बार बार आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है. जैसे कि एक धक्के की ज़रूरत है, वो धक्का लगा और दीवार गिर जाएगी. इसके बावजूद हर आधे घंटे बाद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मुल्क के अहम मसले पर जो कि हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं बात नहीं होती. बात होती है हर वज़ीर का, हर वजारत का इस वक्त एक ही मसला है, मसला इमरान खान. जैसे मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने के बाद या उनको गिरफ़्तार करने के बाद ही मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचेगा. हालांकि IMF ने भी आपको वार्निंग दी है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता आप हमसे कोई भी डील की या किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते. इसके बारे में क्या कहेंगे. तो आप सबसे पहले IMF से, क्योंकि सारे मसाइल का झंझोड़ IMF है. IMF क्यों ये कर रहे हैं. IMF के जो इमरान ने वादे की खिलाफ वर्जियाँ किया था वो सब हमने पूरे किया. उसके बावजूद IMF किसकी इमा पर हमें फंडिंग फराहम नहीं करा. सबसे पहले सवालिया निशान तो ये है कुछ टाइम पहले PTI की तमाम मरकज़ी क़यादत कहते थे कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट था. समझ से बलातर इन्होंने मसनूई तरीके से रुकवाया है. तो यानी वो डिफ़ॉल्ट में PTI भी किरदार अदा कर रहे हैं. क्या डिफ़ॉल्ट में, मुल्क की डिफ़ॉल्ट में PTI भी किरदार अदा कर रहे हैं. आपके साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब बार बार ये बात बता चुके हैं कि इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया. इसी मरियम नवाज़ साहिबा ने एक सियासी दुकान चमकाने के लिए जो है वो ये बयान दिया. ये मोहतरम अपना मुफ्ती इस्माइल साहब ये कुछ आजकल मेरे ख्याल पे वो हुआ है. इसकी बयान को तुम्हें जब वो था सब कुछ ठीक था. आज भी आपकी बदौलत अभी आपने कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट तो इस सरकार की बड़ी मेहरबानी है उसने कंट्रोल किया. मैं तो उसको शाबाश दूंगा. क्यों कंट्रोल किया है. मुल्क है, मुल्क हमारा है. हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा. दुनिया भर में अगर पेट्रोल 100 से नीचे मिल रहा है, आपके मुल्क में 300 मिल रहा है, इसको कंट्रोल करना कहेंगे. ये माहिदा इमरानी दौर का है. ये माहिदा इमरान की मिनिस्टरों ने कहा था कि हमने माहिदा 300 तक किया है. ये उनकी बयानात है ऑन द रिकॉर्ड. हमने अब उनकी माहिदा को पूरा किया. IMF उसके बावजूद हमें किस्त फराहम नहीं कर रहे और PTI और IMF दीगर ममालिक बैठे मुल्क डिफ़ॉल्ट और मुल्क कभी इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा. इसाकरार बैठा हुआ है. इंशाल्लाह रिलीफ आएगा. वो हमें ब्लैकमेलिंग का शिकार करते हैं IMF कि ये करो फला करो. नहीं, मजीद हमने जो माहिदा हुआ था उसको हमने पूरा किया. इलेक्शन होंगे जो सबसे अहम सवाल है. इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन आखिर होंगे तो कब होंगे. इलेक्शन ज़रूर होंगे. इलेक्शन अपनी वक्त पर होंगे. जब 5 साल हुकूमत जिसने मैंडेट लेकर आया था वो पूरा होगा तो फौरी तौर पर इलेक्शन होगा. अब हम कैसे इलेक्शन करें. कल आप ये एरिया आपके ऑफिस का एरिया, यहाँ आप इधर मिसाल नाजिम जो मेयर वगैरह
اس کو آپ انتخابات کرائیں. کل اس کی سربراہی میں آپ امپیشپ تو اسی کی بدولت آپ جیت سکو گے. تو کل ہم پنجاب میں الیکشن کروائیں جس کی بھی حکومت آ جائے گا. وہ بڑا الیکشن قومی سسٹم کے زمانے کے یہ اپنا یعنی یہ اوریجنل ہوگا, وہ تو اپنا سرسوخ دکھائے گا, وہ تو سب کچھ پر وہ کرے گا. تو کیسا ہم تسلیم کرے کہ اپنا صاف شفاف انتخابات ہوگا؟ 2 صوبوں میں ملک میں سیاسی عدم استحکام کو کنٹرول کرنے کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے. جتنا جلد ہو جائیں, وقت پر ہو جائے, لیکن جس طرح سے ہونے چاہیے اس طرح سے ہی ہو جائیں. تو یہ جو ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, اور دعا ہے کہ اب اس صورتحال پر قابو پایا جا سکے تاکہ پاکستان اس ہجانی کیفیت سے نکلے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.